اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلیات الخمسہ صحیح ہے، یعنی 5 کلیات۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ کلی کو جو 5 کہا گیا ہے تو یہ 5 آیا یہ حصر عقلی ہے یا حصر استقرائی ہے، صحیح ہے۔ آج ہم اس کی عبارت کی تطبیق کریں گے کہ الکلی ذاتی و عرضی، یہ کلی کی اساسی تقسیم ہے۔ کلی یا تو کیا ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے یا عرضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حقیقت، جس کی حقیقت کیا ہو، مکمل حقیقت ہو یا جزء حقیقت، وہ کیا ہوگا، ذاتی، جس کی وجہ سے اس کا قوام ہوتا ہے۔ ذاتی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ذاتی یا تو نوع ہوتا ہے، جنس ہوتا ہے اور فصل۔ نوع کس کو کہتے ہیں؟ نوع جس کے افراد کی حقیقت کیا ہو، ایک ہو، اسے کیا بولتے ہیں، نوع۔ مثلا انسان ہے، انسان کے افراد خالد، حامد، راشد، ماجد ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ان سب کی حقیقت حیوان ناطق ہے، صحیح ہے، تو یہ نوع کہلاتا ہے۔ جنس کس کو کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں کہ جس کے تحت مختلف انواع، مختلف حقیقتیں، صحیح ہے، جیسے نوع انسان، نوع فیل، نوع قرد، نوع طیور، صحیح ہے، تو جس کے تحت انواع آتی ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے، جنس بولا جاتا ہے۔ فصل کس کو کہیں گے؟ جو ان انواع کو، جو جنس کے اندر متعدد انواع ہیں، جو چیز اسے مختص کر دے اور الگ کر دے باقی انواع سے، اسے کیا کہیں گے، فصل کہیں گے۔ عرضی کیا ہوگا؟ عرضی کہہ رہے ہیں خاصہ، خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک کا عرض ہو، ایک سے مخصوص ہو، جیسے ضاحک کس کا خاصہ ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اور عرض عام کہہ رہے ہیں جو ایک سے زیادہ کا خاصہ ہو۔ مثلا ماشی کسی ایک حیوان کی کسی ایک حیوان کا خاصہ ہے یا مختلف حیوانات کا خاصہ ہے؟ مختلف حیوانات کا خاصہ ہے۔ اب آئیے دیکھیے، قد يسأل سائل عن شخص انسان، یعنی کبھی کبھی سائل سوال کرتا ہے انسان کے متعلق، شخص انسان کے بارے میں۔ کیسے پوچھتا ہے؟ من ہوا، وہ کون ہے؟ تو ایک ہے من ہوا وقد يسأل عنہ، اور اسی انسان کے متعلق اس طرح سے بھی سوال ہو سکتا ہے ما ہوا۔ جب ما ہوا سے سوال ہوتا ہے تو یہاں لکھ لیں یہ سوال اس کی حقیقت کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ سوال اس کی حقیقت کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، انسان کے بارے میں 2 طرح سے سوال ہوگا، ایک ہے من ہوا اور ایک ہے ما ہوا۔ تو آگے عبارت کو دیکھتے ہیں، کہہ رہے فَهَلْ تَجِدْ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْن، سمجھ رہے مولانا؟ فَهَلْ تَجِدْ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْن، یعنی کیا آپ کو دونوں سوال ایک جیسے لگ رہے ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟
دونوں میں فرق ہے، ایک من ہوا ہے اور ایک ما ہوا ہے۔ من ہوا سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں اور ما ہوا سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لا شک کا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان الاول سؤال عن ممیزاته الشخصیہ، کہ پہلا والا جو سوال ہے وہ شخصی ممیزات کے بارے میں ہے، شخصی خصوصیات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، من ہوا جب پوچھا جا رہا ہے والجواب عنہ ابن فلان، اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ ابن فلان، وہ فلاں کا بیٹا ہے، او مؤلف کتاب کذا، یا فلاں کتاب کا کیا ہے وہ مؤلف ہے، اور صاحب العمل الکذائی، یا کوئی کام کرنے والا یا کسی کام کو انجام دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم نے من ہوا کہا تو من ہوا سے ہم نے اس کی شخصیت کو جاننا چاہا نا، یہ کون ہے؟ تو ہم نے کہا ابن فلاں، فلاں کا بیٹا ہے۔ ہمارے لیے جواب کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح ہے۔ ہم نے کہا وہ فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، ہمارے لیے جواب کافی ہو جائے گا۔ ہم نے کہا وہ فلاں کام کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ جواب کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ جو اس نے من ہوا سے بات سوال کیا تھا، من ہوا کا جواب اس کو مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ من ہوا سے سوال کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ ممیزات شخصی، تاکہ وہ جو ظاہر میں انسان نظر آ رہا ہے وہ اسے پہچان سکے، جان سکے کون ہے۔ او ذو الصفت القضائیہ، یا کسی خاص صفت کا وہ حامل ہو۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْوَبَةِ المقصود بها تعیین المسئول عنہ من بین الاشخاص امثالہ، یا اسی جیسے دوسرے جواب ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْوِبَةِ الْمَقْصُودُ بِهَا تَعْيِينُ الْمَسْئُولِ، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کو کیا کر دیا جائے؟ معین کر دیا جائے۔ کون ہے یہ پوچھا من ہوا تو آپ بتا دیں کون ہے۔ صحیح ہے، آپ بتائیے یہ مدیر ہیں، یہ استاد ہیں، یہ خادم ہیں، یہ ٹرسٹی ہیں، صحیح ہے، یہ فلاں کتاب کو لکھنے والے ہیں، فلاں مسجد کے امام ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس کی شخصیت کیا ہو گئی؟ معین ہو گئی، ہے نا۔ من بین الاشخاص امثالہ، کیوں؟ کیونکہ اسی جیسے اشخاص دوسرے بھی موجود ہیں جن کے پاس وہی خصوصیات ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی اور بھی ٹوپی، کرتا پیجامہ ٹوپی پہنے ہوئے ہے، پوچھا گیا آپ نہیں جان رہے، من ہوا یہ کون ہے؟ تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا یہ فلاں مسجد کا امام ہے۔ صحیح ہے، اس کی شخصیت آپ کے ہاں کیا ہو گئی؟ معین ہو گئی۔ تو اس انہوں نے کیا کہا؟ یہ ثواب وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْوِبَةِ، کہا اسی جیسے دوسرے جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ان جواب کا مقصد کیا ہے؟ کہا المقصود بها تعیین المسئول۔ صحیح ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوال، جس کے بارے میں سوال کیا گیا اس کو کیا کر دیں؟ معین کر دیں۔ صحیح ہے، معین کریں۔ من بین الاشخاص امثالہ، اسی جیسے دوسرے اشخاص کے درمیان۔ وَيَغْلِطُ الْمُجِيبُ لَوْ قَالَ إِنسان، لیکن اگر جواب دینے والا یہ جواب نہ دے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں مسجد کا امام ہے، وہ فلاں صفت کا حامل ہے، صحیح ہے، اگر وہ صرف و صرف جواب دے کہ وہ کون ہے؟ انسان ہے، تو اس کا جواب صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ غلط ہوگا، کیونکہ یہ انسان ہے تو انسان تو وہ جان ہی رہا ہے۔ صحیح، اس کی شخصیت کو لفظ انسان معین نہیں کر رہا ہے۔ صحیح ہے، وہ یہ نہیں جاننا چاہ رہا یہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے، چونکہ وہ ظاہری صفات کو جاننا چاہ رہا ہے۔ ہاں، یہاں پہ لکھ لیں اس لیے کہ انسان کے آگے، اس لیے کہ اس نے یہ سوال نہیں کیا ہے اس لیے کہ اس نے یہ سوال نہیں کیا ہے
کہ وہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ، خدا کے کہہ رہے ہیں مولانا، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ اگر ہم اس کا جواب کہہ رہے ہیں، من ہوا پوچھا کیا اور جواب دیا ہم نے کہا انسان ہے، صحیح ہے، تو لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُهُ عَنْ أَمْثَالِهِ، اس لیے کہ لفظ انسان اس کو اس جیسے لوگوں سے الگ نہیں کرتا، تمیز نہیں کرتا۔ اسی لیے جیسے کبھی کبھی میں اعراب پوچھتا ہوں، اعراب میں کوئی بتا دیتا ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، یہ تھوڑے پوچھا جا رہا ہے کہ اسم ہے، یہ کیا پوچھا جاتا ہے؟ اعراب جب پوچھا جاتا ہے، ہم نے کہا ذهب الولد، تو آپ نے کہا الولد اسم ہے، تو یہ جواب کافی ہے کہ نہ کافی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس کو وہ معین نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اگر کسی نے پوچھا من ہوا، کون ہے، آپ نے کہا انسان ہے، تو انسان پوچھنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ کیا چاہ رہا ہے؟ حویہ شخصیہ چاہ رہا ہے، کہ تاکہ وہ پہچان سکے۔ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُهُ، اس لیے کہ یہ جواب اس کو الگ نہیں کرتا ان امثالہ، اس جیسے لوگوں سے، من افراد الانسان، جو انسان کے افراد میں سے ہیں، چونکہ جو خصوصیات ظاہری اعضاء و جوارح اس کے پاس ہیں، وہی اعضاء و جوارح دوسرے کے پاس ہیں۔ وَيُصْطَلَحُ فِي هَذَا الْعَصْرِ، اور جو یہ جواب دیا جاتا ہے جب من ہوا سے سوال ہم کرتے ہیں کسی کے بارے میں اور اس کے متعلق جب جواب دیا جاتا ہے، تو اس جواب کو اس زمانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا وَيُصْطَلَحُ فِي هَذَا الْعَصْرِ، یعنی اس زمانے میں اسے کہا جاتا ہے عَلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، جب اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ الہویت الشخصیہ، یعنی پرسنل انفارمیشن، صحیح ہے۔ ہویہ شخصیہ کس کو بولیں گے؟ پرسنل انفارمیشن۔ جب ہویہ شخصیہ اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کا کیا ہوتا ہے، آئی کارڈ۔ آئی کارڈ کیا ہے؟ ہویہ شخصیہ ہے، جو آپ کا نام بتاتا ہے، آپ کے والد کا نام بتاتا ہے، آپ کی عمر بتاتا ہے، آپ کا پیشہ بتاتا ہے، آپ کا ایڈریس بتاتا ہے، تو وہ آپ کو باقی افراد سے الگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اسی لیے اس آئی کارڈ کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ ہویہ شخصیہ۔ تو جب من ہوا سے سوال کیا جائے گا اور جب بتایا جائے گا فلاں کتاب کا مؤلف ہے، فلاں کا بیٹا ہے، صحیح ہے، فلاں جگہ کا مسئول ہے، اس خصوصیات کا حامل ہے، یہ کام کرنے والا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کو باقی افراد سے کیا کر رہی ہیں؟ الگ کر رہی ہیں، اور یہی چیز کیا ہوگی اس کی؟ ہویہ شخصیہ، جو آج کہا جاتا ہے آج کے دور میں۔ تو وَإِنْ هَوِيَّتَكَ، عربی میں اگر کوئی پوچھے گا تم سے، پولیس والا کیا پوچھے گا؟ أَيْنَ هَوِيَّتُكَ، آپ کا ہویہ کہاں ہے، یعنی آپ کا آئی کارڈ کہاں ہے، جو بتا سکے، پہچانوا سکے کہ آپ کون ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ کہنا وہ يُصْطَلَحُ فِي هَذَا الْعَصْرِ، اس زمانے میں اسے کہا جاتا ہے عَلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، اس سوال کے جواب کو بالہویہ الشخصیہ، صحیح ہے، ہویہ شخصیہ سے، ماخوذۃ من کلمۃ ہوا، کہ جو لیا گیا ہے کس سے؟ لفظ ہوا سے، یعنی ہوا، من ہوا پوچھا گیا تھا نا، تو ہوا سے کیا بنا دیا؟ ہویہ۔ کالمعلومات التي تسجل عن الشخص في دفتر النفوس، کہنے کل معلومات التي تسجل، جیسے وہ معلومات، وہ جانکاریاں جو ریکارڈ کی جاتی ہیں، تسجل یعنی ریکارڈ کی جاتی ہیں، تسجیل کرنا ہوتا ہے ریکارڈ کرنا عربی میں، کل معلومات التي تسجل عن الشخص، صحیح ہے، وہ معلومات کہ جو کسی کے بارے میں ریکارڈ کی جاتی ہیں، فی دفتر النفوس، صحیح ہے، لوگوں کے یعنی رجسٹر میں، صحیح ہے، جس میں لوگوں کا کیا ہوتا ہے، لوگوں کی معلومات ہوتی ہے، صحیح ہے، فردن 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 فردن، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کون کون سی معلومات اس پہ تسجیل ہوگی؟ کہ یہ کس کا کیا نام ہے، کس کا بیٹا ہے، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، یہی کیا ہوتا ہے؟ ہویہ شخصیہ ہوتا ہے۔ اما السؤال الثانی، لیکن دوسرا والا سوال کیا ہے؟ دوسرا والا سوال دیکھیے، اما
السؤال الثاني فإنما يسأل به عن حقيقة الشيء شخص التي يتفق بها مع الأشخاص الآخرين أمثاله. کہہ رہے ہیں جب دوسرا سوال یعنی جب ہم کہتے ہیں کیا ما ہوا، جب ہمارا سوال کیا ہوتا ہے ما ہوا، لکھی نہیں یہاں پہ، فإنما يسأل به عن حقیقت الشخص، تو اس وقت وہ کیا جاننا چاہتا ہے؟ اس شخص کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ما ہوا کے ذریعے سے. یہاں نوٹ لگائیے، چلیے جلدی سے. حقیقت الشخص سے جو بیچ میں گیپ ہے وہاں لکھیے، یہاں پہ اس ایریے میں لکھ لیجیے کہ بے شک جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا. وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا. آیا وہ حی ہے یا نہیں؟ آیا وہ حی ہے یا نہیں؟ آیا متکلم ہے یا نہیں؟ اور ایسا سوال اس لیے کہ جو موجودات ہیں وہ ممکن ہے حی ہوں اور ممکن ہے حی نہ ہوں. ممکن ہے حی ہوں، ممکن ہے حی نہ ہوں. اور وہ حی ممکن ہے متکلم ہو، ممکن ہے متکلم نہ ہو. تو جب کسی شے کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جائے، جب کوئی سوال کسی شے کی ماہیت کے بارے میں کیا جائے تو وہ سوال اس کے وجود کے بارے میں ہوتا ہے. یا اسی جیسے دوسرے وجود سے ممتاز کرنے کے لیے ہوتا ہے.
لکھا؟ اس لیے کہ ماہیت ممکن ہے انسان ہو، ممکن ہے زمین ہو، آسمان ہو یا پتھر ہو یا نبات ہو، اور یہ جتنی بھی ماہیت ہے کیا لکھا؟ یہ تمام یہ جتنی بھی ماہیات ہیں سب کا ایک وجود ہے۔ یہاں دیکھیے مولانا، اما السؤال الثانی فانما يسأل به عن حقیقت الشخص، تو جب سوال کیا جاتا ہے دوسرا سوال یعنی ما ہوا، تو وہ کسی شخص کے حقیقت کے بارے میں، التي يتفق بها مع الاشخاص الاخرین امثالہ، جس کے جب اس کی جیسے دوسرے اشخاص بھی کیا ہوں، اس کے ساتھ متفق ہوں، صحیح ہے، تو ان سے جدا کرنے کے لیے مقصود بالسؤال، اور اس سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے ما ہوا سے، تعیین تمام حقیقتہ بین الحقائق، صحیح ہے، اس کی حقائق میں سے اس کی حقیقت کو کیا کرنا، معین کرنا۔ ماہیت سے مراد کیا ہے؟ اس کی حقیقت کا جاننا، لا شخص ہی بین الاشخاص، لوگوں کے بیچ میں سے اس شخص کو معین نہیں کرنا ہے، بلکہ حقائق میں سے اس کی حقیقت کو معین کرنا ہے۔ ولا يصلح للجواب الا کمال حقیقتہ، اور اس کا جواب تب صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی مکمل حقیقت بیان نہ کی جائے۔ ہاں اب یہاں پہ لکھے مولانا، یہاں ایک لفظ بڑھا لیں، والمقصود بالسؤال تعیین تمام حقیقتہ بین الحقائق، یہاں پہ بڑھا لیں یعنی کہ اس کے وجود خاص کو معین کرنا، یعنی اس کے وجود خاص کو معین کرنا جس کے ذریعے اس کی ماہیت الگ ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے اس کی ماہیت الگ ہوتی ہے۔ ولا يصلح للجواب الا كمال حقیقتہ، تو جب ما ہوا سے سوال کیا جائے گا تو اس کے شخص کے بارے میں جواب دیں گے کہ وہ کتاب فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ جواب صحیح نہیں ہوگا، اور جب تک اس کی مکمل حقیقت نہ بیان کی جائے تب بھی اس کا جواب صحیح نہیں ہوگا۔ فتقول انسان، تو آپ کیا بولیں گے کہ وہ انسان ہے، دون ابن فلان ونحوہ، بنا اس کے کیا بولیں کہ فلاں کا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ وَيُسَمَّى الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، اور جب ماہیت یا کسی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب اس کا جواب ہوگا تو اس جواب کو کیا بولا جائے گا؟ النوع، صحیح ہے، نوع اس کا جواب ہوگی۔
وَهُوَ أَوَّلُ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ، اور یہ کلیات خمسہ کا کیا ہے؟ پہلا کلی ہے. وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَعْرِيفُهُ، اور جلد ہی اس کی تعریف ہوگی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.